يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو والدہ تو نہیں چاہتی کہ بچے کو چوٹ لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی چاہت سے، اس کی مشیت سے بندوں کو چوٹ وغیرہ بھی لگ جاتی ہے، حادثات، نقصان وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ یعنی اللہ کی رحم دلی اس میں کیسے شامل ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو بات معاشرے کے اندر معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے چونکہ یہ مقصود نہیں ہوتی، بلکہ شان میں بہت بڑی کمی کا باعث ہے یہ بات۔ درست بات کیا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ رحمت کے کل 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اتارا ہے۔ اسی ایک حصہ سے ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقت ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی پر شفقت کرتا ہے، استاذ اپنے شاگرد سے مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی طرح سارے انسان، سارے جن اور سارے آگے جتنے حیوان ہیں، حتیٰ کہ تمام مخلوقات جو ہیں، جانور بھی اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر جو شفقت رحم کرتے ہیں، یہ اسی ایک حصہ سے ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر دنیا میں اتارا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6000 ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ فامسک عنده 99 جزءا، اپنے پاس اللہ تبارک و تعالی نے 99 حصے رکھے ہیں، اور باقی جو ایک حصہ ہے وانزل فی الارض جزءا واحدا، وہ ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، اس ایک حصے کی بدولت ہی تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے بچے کو جو سم نہیں لگنے دیتی، بلکہ اس سم کو اپنا جو اس کا پاؤں ہے اس کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کا بچہ اس سے تکلیف نہ محسوس کرے۔ تو یہ مثال دے کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، اور یہاں یہ بات بھی نہ کہی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی 99 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، یہ بات بھی غلط ہوگی، کیونکہ وہ ایک حصہ جو زمین کے اندر اتارا ہے وہ صرف والدہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ والدہ کتنی شفیق ہوتی ہے، ایک حصے سے ہی وہ رحم کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک حصے کے آگے اجزاء نہیں ہے، بلکہ پورے 99 حصے اس کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت۔ باقی سوال کے اندر جو دوسرا جز ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی کو جو چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی کے گناہ ہوتے ہیں، ان کا کفارہ اللہ تبارک و تعالی وہ دنیا میں ہی چھوٹی سی کوئی سزا دے کر لیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ گناہ آدمی کے اپنی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ آپ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی فرمایا، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا ہی یہ کمایا ہوا ہے، یعنی آپ کے کردہ ہی اعمال کی بدولت آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، آگے فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بڑے بڑے گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیں تو اس کی جو سزا ہے اس کے گناہوں کی وہ دنیا کے اندر ہی لے لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر جو آدمی کو چھوٹی سزا ملتی ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، مزید کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ گناہوں کی بدولت ہوتی ہے،
جس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2396۔ باقی دوسری بات یہ ہے، دوسری توجیہ، کہ ان مصائب کے ذریعے جو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، چوٹ لگتی ہے یا دیگر معاملات ہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5641 نمبر صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ، کہ جس مومن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ایک کانٹا یا اس سے اوپر جتنی بھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، الا رفعه اللہ بها درجۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ مومن کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ بلندی درجات کا سبب ہے، یہ کسی صورت بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی رحم نہیں ہے کہ بندوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کا خیال نہیں کر رہا، بلکہ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور یا پھر وہ بلندی درجات کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ